بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشائے ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، گزشتہ انتخابات مشکوک اور مشتبہ رہے، لیکن حکومت نے بھی کبھی ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ وہ عوامی پسندیدگی کی بنیادوں پر ووٹ کی طاقت سے اقتدار سنبھالنے میں کامیاب ہوئی ہے، بلکہ سرکاری صفوں میں موجودہ عناصر ماننے میں بھی شرمندہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہائبرڈ نظام کے تحت بسر اقتدار ہیں. سیاسی عناصر کے لیے دھاندلی زدہ انتخاب یا کسی ہائبرڈ نظام کے تحت اقتدار ملنے پر قابل فخر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اسے اپنی کامیابی سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے. لیکن اس بار نہ صرف قابل فخر سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کے تحت ہی آگے بڑھنے کی عزم کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. کیا یہ نظام چل پائے گا اور اس کے تحت ہی ملک آگے بڑھ پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، گروپ ایڈیٹر روزنامہ طاقت جناب محمد ناصر اقبال خان کو دعوت دی ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ویڈیو لنک پر ہمیں پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. ناصر اقبال صاحب، کیا اتحادی حکومت عوام کی حمایت سے آئی ہے، اور کیا اب تک عوام کی حمایت حاصل کر پائی ہے؟ جی ہاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جائز ناجائز، سیاسی غیر سیاسی، وہ ہو رہے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اگر اس سارے کھیل میں کسی کو کچھ نہیں ملا، کسی کے ہاتھ خالی ہیں اور پیٹ خالی ہیں، تو وہ عوام ہے. وہ آج بھی اس اتحاد سے، اس جمہوریت کے ثمرات سے محروم ہیں. اور چاہے وفاق میں بجٹ ہو یا پنجاب کا بجٹ ہو، انہیں اعداد و شمار تو انہیں ملے ہیں اور کفل تسلیاں بھی ملی ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا. جو پیٹرول بم ہے، کبھی وہ چلایا جاتا ہے، کبھی بجلی بم چلایا جاتا ہے، اور بہت بڑا احسان عظیم کیا گیا ہے اس قوم پر کہ 35 روپے جو ٹی وی کی مد میں وصول کیے جاتے تھے، وہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم آئندہ وصول نہیں کریں گے، حالانکہ اس ماہ بھی وہ بل میں شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو واردات ہے، یہ جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے، وہ ٹی وی کی مد میں جو فیس وصول کی جا رہی تھی. آپ ماشاءاللہ زیرک صحافی ہیں. جب سے پاکستان میں یہ جو کیبل سسٹم، کیبل نیٹ ورک آ گیا ہے، بہت سارے نجی چینل موجود ہیں. پی ٹی وی کو تو ویسے ہی اب ایک یتیم چینل سمجھا جاتا ہے، پی ٹی وی کو کوئی نہیں دیکھتا. اس کے باوجود دھڑلے سے پی ٹی وی کے نام پر جو 35 روپے وصول کیے جا رہے تھے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک واردات کی عوام کے ساتھ. اور بہرحال دیر آئے کچھ درست آئے. اگر حکومت کو خیال آیا ہے اور حکومت نے یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری طرف بہت سارا جو ہے ان پر بوجھ مزید ڈال دیا گیا ہے، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں، ٹیرف کی مد میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد کے سیاسی اتحاد کے ثمرات ہیں، وہ اتحادی جو فریق ہیں وہ تو ضرور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے، ریاست کے لیے، سیاست کے لیے اس اتحاد میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. آیا ہے کہ یہ عوام کی جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ان کی ترجیحات میں صرف اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ مفادات یہ جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ دونوں ہی جب آئے تھے تو یہ اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے آ رہے ہیں، اور عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائے، اور کیا ملک کے لیے بھی کچھ کر پائے؟ اور ایک عام آدمی کا جو اس وقت ذرائع آمدنی ہے، وہ جو ہمارے وسائل اور وسائل کا جو بیچ میں خلیج ہے، وہ وسائل آپ کے انحطاط پذیر ہیں.
اور مسائل کا جو کوہ ہمالیہ ہے وہ بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کوئی ایسی یہ ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ آپ تمام اعداد و شمار دیکھ لیں، حقائق دیکھ لیں. جب یہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کی جو نام نہاد ان کی مراد تھیں، ان کی تنخواہیں تھیں، ان کا گراف کہاں چلا گیا ہے، اور عام آدمی کا معیار زندگی کس پستیوں میں چلا گیا ہے، وہ مجھے آپ کو اس فورم پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی اس سے روزانہ گزرتا ہے، ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے. اور حکمرانوں کی جو پرتعیش زندگی ہے، جو ان کی ہوشربا مراعات ہیں، ان کی عمارت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے آپ کے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ بڑا کوئی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے انتخابات میں، انتخابی مہم میں، تو پھر وہ ایوانوں کے اندر ان کو رسائی ملتی ہے. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بڑی ذمہ داری سے کہ ان کو ہر انتخابات میں فنانشل سپانسر مل جاتے ہیں اتنی مقدار میں کہ یہ تمام تر انتخابی اخراجات ان کے سپانسر، فنانشل اور جو بھی ان کے بیسٹ بڈی ہوتے ہیں، جو ان سے کل کو فائدے اٹھاتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، ان سے اپنے جائز ناجائز کام نکلواتے ہیں، وہ ان کے تمام تر انتخابی اخراجات برداشت کرتے ہیں. ان کو نقد رقوم ملتی ہے، ان کو تحائف ملتے ہیں، ان کے جلسوں میں، اجتماعات میں کھانے، یہ مشروبات، یہ سارا کوئی نہ کوئی ان کا ووٹر برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایکچوئل صورتحال یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم سے بھی اچھے خاصے ان کو نیوندرے ملتے ہیں. اب نیوندرا سمجھتے ہیں شادی بیاہ پہ جو لوگ نقد رقم دیتے ہیں دلہا کو، جی جی ان کو روپے کی مد میں نقد رقوم ملتی ہے. ان کی گاڑیوں کے جو ووٹنگ والے دن گاڑیاں آتی ہیں ان کا بل کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، وہ زاہد بکر. اور یہ نہ صرف وہاں سے ارن کرتے ہیں اچھی خاصی موٹی رقم، پھر یہ جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو وہ مراد آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کی تنخواہیں کئی 100 گنا ان میں اضافہ کیا گیا ہے، اور کس طرح تا حیات مراد انہوں نے اپنے لیے طے کر لی ہیں. ایک عام آدمی جو سرکاری ملازم جو اپنی زندگی کے 25-30 سال 35 سال سرو کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، اپنی زندگی جھونک دیتا ہے، اپنی جوانی، اپنی توانائیاں جھونک دیتا ہے اس ریاست کے لیے، اس سے آپ 35 سال بعد ریٹائرمنٹ کے بعد آپ مراد دیتے ہیں پینشن کی مد میں، اور کوئی آپ نقد رقم دیتے ہیں. اور اب یہ جو نیا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو پینشنر ہے، سرکاری ملازم رہا ہے، وہ بہت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو جو پینشن ملے گی 10 سال کے لیے ملے گی. لیکن دوسری طرف یہ جو 2.5 سال کے لیے 5 سال کے لیے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں یا سینٹ کے ممبر بنتے ہیں، یا کوئی چیئرمین بن جاتا ہے 5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. ہمارے ہاں تو آپ کے سامنے ہے بہت کم ایسی اسمبلیاں ہیں یا سینٹ ہے جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہو. تو وہ تمام تر آئینی عہدیدار جو خواہ 2.5 سال کے لیے منتخب ہوں، 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے، ان کو باقی ماندہ ساری زندگی میں تا حیات مراحت ملیں گی. تو یہ بہت بڑا دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی عدالت نے اس میں مداخلت نہیں کی. کیونکہ جب ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں پر معزز ججز کی مراد دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. تو یہاں پہ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں اس لیے ایز اے طالب علم جمہوریت کو میں درد لکھتا ہوں. یہ جمہوریت ہماری دوا نہیں ہے، ہمارے غموں کا مداوع نہیں ہے، ہماری محرومیوں کا مداوع نہیں ہے، بلکہ یہ ام الفساد ہے. یہ روح کاز ہے تمام تر برائیوں کی، تمام تر خرابیوں کی، خامیوں کی، تمام تر ڈکیتیوں کی، تمام تر ڈاکہ زنی کی، نقب زنی کی جو ام الفساد ہے. میں جمہوریت کو کہتا ہوں کہ جمہوریت میں یہ جو چہرے آپ نے دیکھے ہیں، پھر ملک پاکستان میں جو کرپشن کی میراتھن ریس ہے اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. ایک طرف کرپشن ہے، ملک کو نوچا جا رہا ہے کئی دہائیوں سے، اور دوسری طرف
یہ اپنی مراد کے نام پر بے شمار جو اس مقروض ملک کے وسائل ہیں وہ ہڑپ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں بھی کوئی صورتحال مجھے بدلتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ مخصوص خاندان ہے. انہی کے خاندانوں سے، انہی کے خاندانوں سے افراد چہرے بدل کے، نام بدل کے، میں جب سے کم و بیش 40 سال سے چند خاندانوں کے چشم و چراغوں کو میں باری باری اقتدار کے ایوانوں میں دیکھ رہا ہوں. اور میں نے بہت سارے ایسے میں سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو محلے سے نکلے اور محلات میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو واردات ہے وہ نہیں تھمی، واردات نہیں رکی. ان کا پیٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے، ان کی تجوریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں یہ جو پیٹ کی آگ ہے کب بھرے گی. اور کہا جاتا ہے کہ شاید قبر کی جو مٹی ہے وہی بھرے گی. تو بہت سارے آج ماضی کے سیاستدان منو مٹی تلے سوئے ہوئے ہیں، ان کے خزانے، ان کے محلات سارے دھرے کے دھرے یہی رہ گئے، لیکن کوئی جائے عبرت نہیں ہے، کوئی دیدہ عبرت نہیں ہے، کوئی اس سے عبرت نہیں پکڑتا. سارے کے سارے جتنے بھی آتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو مڈل کلاس سے تھے، لوئر مڈل کلاس سے تھے، آساتی طور پر انہیں پارٹی کی ٹکٹ ملا اور وہ بھی اسی کلب میں شامل ہو گئے، اسی برادری میں شامل ہو گئے. جب ایوانوں میں جاتے ہیں ان پہ ایسا رنگ چڑھتا ہے، جیسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ پھر اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، جو نسل در نسل موروثی سیاست کے سمراج سمیٹ رہے ہیں، تو یہ جو نئے لوگ جاتے ہیں کسی طرح ایوانوں میں، وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے آتے ہیں. آپ کو دیکھا 25-30 سال پہلے آپ اپنے ینگ دور میں جہاں آپ کالم نگاری بڑی زبردست آپ نے وہاں اس وقت میں بھی جاری رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی ایکٹیو تھے. سو آپ سے بہتر سیاست اور صحافت کو دونوں کو کون نہیں جانتا ہوگا. آپ نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا. جب جمہوریت جو ہے وہ اتنی یہاں پٹی ہوئی ہے، اتنی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، تو یہ جو ہائبر نظام آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جمہوریت کو کندھا دے پائے گا اور یہ چل پائے گا اور کچھ ملک اور عوام کے لیے بہتری لا پائے گا؟ شاہ صاحب، یہ جو جمہوریت ہے، سو کالڈ نام نہاد جمہوریت، یہ ان کے گھر کی لانڈی ہے، باندھی ہے. اور یہ کندھا کیا اس کا تو جنازہ کئی دہائیوں پہلے کا اٹھ چکا ہے. اس کی تدفین ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہوریت کبھی پاکستان میں زندہ ہو سکتی ہے، دوبارہ سروائیو کر سکتی ہے. یہ چند خاندان ہیں. اور آپ نے بھی خود فرمایا ہائیبرڈ نظام جو ہے، یہ جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ کوئی ایسا مخفی نہیں ہے، کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ جو آشکار نہ ہو. اب بچہ بچہ زبان زد عام ہے جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں. اور ماضی میں کہتے تھے کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہی ہے، سلیکشن کی بھی کوئی تھرڈ ڈگری ہے. بہرحال یہ بینیفیشری ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام بدلے. انہیں یہ نظام راس آیا ہوا ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں، جسے میں نے پہلے عرض کیا، میں مایوس یا نا امید نہیں ہوں، نہ میں مایوسی کی بات کرتا ہوں، لیکن حقائق بڑے تلخ ہیں اور بڑے تکلیف دہ ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے وہ بااختیار ہو، عام آدمی کے ووٹ کی کوئی عزت ہو. یہ ووٹ کی عزت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ووٹر کی عزت کی بات نہیں کرتے. ایک ووٹر جو 5 سال بعد اس کو یہ حق رائے دہی ملتا ہے اور وہ بڑے نظریاتی طور پر، شعوری طور پر جا کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے، لیکن رات جب نتیجہ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو عوام کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ووٹر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب ووٹر کی عزت نہیں ہوگی تو ووٹ وہاں پہ کیا ہے؟ ووٹ کو وہی ہے نا، جو میں ووٹ ہوں، میں ووٹر ہوں تو اس ووٹ کی ویلیو ہے. اگر ایک ووٹر کی عزت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں بھی ووٹر کا استعمال کرتی ہیں، اور پھر جو ان کا دورانیہ ہوتا ہے، چاہے وہ 2.5 سال ہو، 3 سال ہو، 5 سال ہو، اس ووٹر کا استحصال کرتی ہیں. یہاں پہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران یہ جو امیدواروں کے ڈیرے آباد ہو جاتے ہیں، وہاں پہ طعام اور مشروبات میسر ہوتے ہیں، چائے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ. اور یہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے
وہ ڈیرے غیر آباد ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, اور وہی ناصر امیدوار. اقبال خان صاحب اب تو وہ رہی نہیں نا ووٹ, نہ عوام کے ووٹ کی وہ اہمیت رہی, وہ عزت رہی, نہ ہی اس ووٹ کی جو ہے اس ووٹ کو مانا جا رہا ہے, نہ ہی اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. تو جب یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر اسی لیے تو یہ ہائبرڈ نظام آیا ہے کہ یہ ملا جلا ہے جس میں سلیکشن ہو رہی ہے, اور اس سلیکشن کے ساتھ جو ہے آپ اور سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں مل کر جو ہیں اس ملک کو چلا رہی ہیں اور اس ملک کو آگے لے کر جا رہی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے بڑے بلند دعووں کے ساتھ کہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کر دیا گیا ہے اور اس کی ساکھ جو ہے ملک کی اس کو بھی بہتر بنا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی, میں جو آپ سے سوال کیا تھا ہائبرڈ نظام کے حوالے سے, کیا یہ واقعی یہ فارمولا جو ہے یہ چلے گا اور یہ واقعی صحیح چل رہا ہے اور یہ ملک کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ جی, بڑے افسوس سے میں کروں گا یہ نہ صرف چل رہا ہے بلکہ مجھے مزید چند سال چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو بینیفیشری ہیں, میں نے پہلے کیا کہ وہ نہیں چاہتے کوئی تبدیلی. اور جہاں آپ نے معیشت کی بات کی ہے تو معیشت ان کی ضرور سنبھلی ہے, ان کی معیشت ضرور پہلے سے بہتر ہوئی ہے. ان کی معیشت تو خیر پہلے ہی بہتر ہے. جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جو پارلیمنٹیرین ہیں, چاہے وہ حزب اقتدار ہے, حزب اختلاف ہے, اس پہ نہ پی ٹی آئی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے, نہ پیپلز پارٹی کو درد ہوا, مسلم لیگ نون تو ہے ہی ہے. کسی جماعت نے نہ پارلیمنٹ کے اندر, نہ ایوانوں میں, نہ میدانوں میں اس نظام کے خلاف مزاحمت کی ہے. جس طرح وسائل پر ڈاکہ ڈالا گیا, جس طرح قومی وسائل کی, مقبوض ملک کے وسائل کی بندر بانٹ کی گئی اپنی اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے, وہ اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں, سارے اسلام میں ننگے ہیں. اور میری آپ کی معیشت, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آج پیٹرول کل پرسوں مہنگا ہوا ہے. تو جو عام آدمی ہے, شہری ہے, وہ کبھی اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے, کبھی اپنے پیٹ کی طرف دیکھتا ہے, اور کبھی اپنی موٹر سائیکل کی طرف دیکھتا ہے, میں پیٹ بھروں یا میں اس کا ٹینکی اس کی موٹر سائیکل نہیں بھروں. تو یہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ مٹھی پر طبقہ بھی نہیں ہے پاکستان کا. اور آپ لگا لیں میکسیمم چند ہزار لوگ ہیں جو مختلف ایوانوں میں, چاہے وفاق میں ہو, سینٹ میں ہو یا صوبائی اسمبلیوں میں ہو, جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس ہائبرڈ نظام سے. عام آدمی مسلسل اس کے حقوق کچلے جا رہے ہیں اور اس کی محرومیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کو کوئی سویرا, کوئی منزل, کوئی روشنی, کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے ناصر اقبال, مطلب تو جیسے اپوزیشن, آپ نے فرمایا کہ عوام جو ہے وہ رل گئے, وہ مر گئے. ہے اس کی پوزیشن میرے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے. ان کا جو سارا ان کی سیاست کا محور عمران خان ہے, وہ عمران خان کے گرد طواف کر رہے ہیں پچھلے جب سے یہ ایوان وجود میں آئے ہیں. ان کی عوامی ایشوز پر, اس مہنگائی کے معاملے میں, اس مراعات یافتہ جو طبقہ ہے, حکمران طبقہ ہے, یہ جو مراعات کی میراتھن ریس ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں ہے. ان کی سیاست, ان کی سارے معاملات عمران خان سے شروع ہوتے ہیں, عمران خان پہ ختم ہوتے ہیں. بھائی آپ کا لیڈر ہے, آپ ضرور عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں ایوانوں میں, میدانوں میں, لیکن جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جن لوگوں نے آپ کی صورت میں اپنا ریئیکشن, اپنا غم و غصہ آپ کی جولی میں ڈالا ہے, آپ کو مضبوط کیا, آپ کو توانا کیا ہے کہ آپ ایوانوں میں جا کے ہماری نمائندگی کریں, تو آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ضرور مارا گیا ہے. لیکن آپ کی آواز اتنی توانا ہے اب بھی کہ آپ بھرپور جو مزاحمت کر سکتے ہیں آئینی طور پر, ایوانوں کے اندر بھی باہر بھی. لیکن مجھے اپوزیشن کا کوئی ایسا سیاسی عوامی کردار نظر نہیں آ رہا. یہاں جیسے حکومت جو ہے ناصر اقبال خان صاحب وہ بے اختیار ہے, اسی طرح جو ہے اپوزیشن افراتفری کا شکار ہے. نہ وہ اس کو سنبھلنے دیا جا رہا ہے, نہ ہی حکومت کے پاس حکومت کو اتنا اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں. جو لانے والے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں,
وہی جو کچھ کر رہے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس دوران یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ عوام اور اہل سیاست کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوا. اہل سیاست نے جو ہے اپنا ہاتھ خود کاٹ کر جو ہے غیر سیاسی قوتوں کو دے دیا اور خود بے اختیار ہو گئے. اسی طرح عوام جو ہے وہ گھر بیٹھ کر بغیر قربانی دیے کہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں اپنی نااہلیوں پر جو ہے یا اپنے گریبانوں میں جھانک پائیں گے, اپنی کوتاہیوں کو دور کر پائیں گے, اور کیا واقعی اہل سیاست جو ہے وہ اپنا اختیار حاصل کر پائیں گے اور عوام بھی اپنی طاقت سے اپنی قربانی سے کوئی انقلاب لا پائیں گے؟ سیاستدانوں کی مجبوریاں, کمزوریاں, ان کی چوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں بلاتے, یہ خود دوڑے چلے جاتے ہیں. ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی بنیاد پر, اناد اور رنجش کی بنیاد پر, یہ ایک دوسرے کے خلاف خود نفاق کا بیج ہوتے ہیں. ان میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بظاہر آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے حکمران جماعت کے اندر اتحاد, یہ بھی اتحاد نہیں ہے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں نفاق اور ایک منافقت کی چادر میں لپٹا ہوا ایک نام نہاد اتحاد ہے. اندرون خانہ بہت سارے ان کے مسائل ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں, اور جب تک یہ خود اصولی سیاست نہیں کریں گے, وصولی سیاست کا جو در ہے بند نہیں ہوگا, اور مالیاتی سیاست کی قبر پر جب تک آپ نظریاتی سیاست کی داغ بیل نہیں ڈالیں گے, اصولی سیاست نہیں کریں گے, نظریاتی سیاست نہیں کریں گے, تب تک پاکستان کے اندر یہی مالیاتی سیاست اور یہ جو مفاداتی سیاست ہے, وصولی کی سیاست ہے, جب تک آپ کا جو مقطع نظر یہی ہوگا کہ میں نے کہاں سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے, کہاں سے میں نے مفادات لینے ہیں اور اپنی جیب بھرنی ہے, اپنی تجوریاں بھرنی ہے, تو آپ کے اندر میں اس سے پہلے عرض کیا کہ ان کی اپنی چوریاں, کمزوریاں, خامیاں اور مجبوریاں انہیں کھڑا نہیں ہونے دیں گی کبھی بھی. دوسری طرف عوام جو ہے, عوام کے پاس قیادت نہیں ہے, عوام قیادت سے محروم ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اتنی جماعتیں ہیں, اتنی جو شخصیات ہیں, اور ہر شخصیت کے ساتھ ظاہر ہے اس کے پیروکار بھی ہیں, اس کی پرستش کرنے والے بھی ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے 90 سے پہلے تک, بلکہ 70 سے پہلے تک نظریاتی سیاست موجود تھی, نظریاتی صحافت بھی تھی, نظریاتی سیاست بھی تھی, اور نظریاتی ریاست پھل پھول رہی تھی. اور ایک خاص منظم سازش کے تحت نظریاتی صحافت کو سیاست کو اس کا تلا کما کیا گیا, اس کو کچلا گیا. پھر مالیاتی سیاست اور مالیاتی صحافت نے اس کی جگہ لی, اور پھر آپ عوام, میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ لیڈر لیس ریاست ہے, اور جب عوام کے پاس قیادت نہیں ہوگی تو یہ کس طرح, کہاں آ کے, کس فورم پہ آ کے اپنی اجتماعی طاقت کا, اجتماعی شعور کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اگر آج بھی ملک پاکستان کے اندر خالص قیادت ہو, لیڈ کرنے والا ہو, جس کے پاس ایک فیکٹر ہو, میں نہیں سمجھتا کہ عوام مایوس کریں گے. ناظرین, جیسے کہ محمد ناصر اقبال خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے لازمی بات اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا, اور اپنی ہی قیادت کو سامنے لانا ہوگا. عوام جو ہے وہ خود انتخاب کر سکتے ہیں, وہ خود اپنی قیادت جو ہے اپنے میں سے قیادت جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. جب تک عوام اپنی حقیقی قیادت جو ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے, نہ جمہوریت کو مضبوط پر پائیں گے, نہ ہی ملک کو آگے لے جا پائیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.